او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، پچھلے جمعہ میں مدینہ منورہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی زیارت، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: من زار قبری بعد مماتی زارنی فی حیاتی۔ جس آدمی نے زندگی کے اندر مدینہ منورہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی زیارت کی، اس کے متعلق نبی نے فرمایا: جس نے میری زیارت کی بعد مماتی، میرے مرنے کے بعد، زارنی فی حیاتی، تو آپ نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے زندگی میں میری قبر کی یا میری زیارت۔ اس متعلق پچھلے جمعہ میں تفصیلی گفتگو آئی تھی۔ آج کا عنوان ہے نکاح اور موجودہ دور میں امت مسلمہ کی بیجا رسومات اور خرافات جو آج معاشرے کے اندر پنپ رہی ہیں، اور اس کو امت کو کس طرح دور کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر جہاں شادی بیاہ کا معاملہ ایک عروج پر چل رہا ہے، جہاں اسلام اور شریعت پر اگر نظر دوڑائی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی باتیں ہیں جو یہ باتیں بتلاتی ہیں یا وہ حدیثیں بتلاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسرها او المؤونہ، کہ سب سے بہتر اور سب سے آسان نکاح وہ ہے جس نکاح کے اندر کم خرچ ہو، اور اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسرها مؤونۃ البرکہ، کہ جس نکاح کے اندر کم خرچ ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس نکاح کے اندر برکتیں ہوں۔ موجودہ دور پر جہاں نظر دوڑائی جائے اور قرآنی احکامات اور احادیث کے احکامات کو دیکھا جائے، قرآن اور احادیث ایک طرف رہتی ہے اور معاشرہ ایک طرف جاتا ہے، جس کو قرآن مجید کے اندر صاف اور واضح طور پر بتلایا گیا: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جہاں آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں یا جہاں سے آپ بچی لانا چاہتے ہیں یا جہاں بچی آپ دینا چاہتے ہیں، موجودہ دور کے اندر اس کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ معاشرے کے اندر ایسے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، بظاہر بڑا جبہ کبا ہے لیکن اندرونی حالات ان کے بھیانک خطرناک حالات کی طرف چل رہے ہیں۔ ایسے دور کے اندر امت کو حقوق کے معاملات بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رشتے کے اندر برابری کا معاملہ بھی دیکھا جاتا ہے، حسب نسب کا بھی معاملہ دیکھا جاتا ہے، خاندان کا معاملہ بھی دیکھا جاتا ہے، اور نہ دیکھنے کی بنیاد پر آج کے زمانے کے اندر حالات بڑے اختلافات کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ آج ہمارے جتنے مقامات ہیں یا ہمارے جتنے کورٹ ہیں یا ہماری جتنے معاملاتی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں،
وہاں آپ پوچھیں کہ کتنے ایسے میاں بیوی کے معاملات ہیں جہاں آج شوہر کا معاملہ ہے، کہیں لڑکی کا معاملہ ہے، جو آج اختلافات کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ تمام اختلافات کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے والدین کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان معاملات کو گھر کی چار دیواری کے اندر ختم کیا جائے۔ نہ اس کو روڈ پر لانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو چار دیواری میں لایا جائے۔ آج کے دور کے اندر جتنے نکاح ہو رہے ہیں اس سے کئی زیادہ نکاح ٹوٹ رہے ہیں، بہت زیادہ۔ اور اگر اس کی نظر اگر دوڑائی جائے، اس معاملے کو دیکھا جائے اور اندر تک اس کی تحقیق کی جائے تو معاملہ صرف ذرا سی بات کا معاملہ ہے۔ اور اگر اس کو ذرا میاں بیوی اگر برداشت کر لیتے تو وہ معاملہ آسانی سے حل ہو سکتا تھا، یا والدین برداشت کر لیتے تھے تو وہ معاملہ آسانی کے ساتھ حل ہو جا سکتا۔ صرف آج جو معاملہ بنا ہوا ہے یا بن رہا ہے یا چل رہا ہے وہ صرف ہے دادا گیری پر، وہ صرف ہے حد درمی پر، وہ ہے صرف ضدی پر، اور وہ صرف ہے اپنی جان و عزت پر بنا ہوا ہے۔ ہم بھی بہت کچھ کریں گے۔ جو یہ معاملات بن رہے ہیں ان تمام معاملات کو امت کو سمجھنا چاہیے، اور ان معاملات کو بجائے ٹینشن کرنے کے اس معاملات کو سکون سے لے کر حل کرنے کی آج ضرورت ہے۔ کوٹ جتنے آج چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں صرف مسلمانوں کی وجہ سے، جہاں ہر ایک کا معاملہ وہاں اٹکا ہوا ہے، اور ہم شریعت کو فالو نہیں کرنا چاہتے، شریعت کو قبول نہیں کرنا چاہتے، دونوں کے معاملات کو سننا نہیں چاہتے، نہ خاندان والے، نہ باہر والے، نہ محکمے والے، اور نہ جو مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑے دعوے دار کہتے ہیں، وہ لوگوں کا بھی معاملہ ایسا بنا ہوا ہے۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر نظر دوڑائی جائے، آپ کے اصحاب پر نظر دوڑائی جائے۔ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اگر اپنے بچے کی شادی کیا تو پورا محلہ، پورا گاؤں، پورا خاندان بلانا ضروری ہے، نہیں بلائیں گے تو عزت کم ہو جائے گی، نہیں کھلائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی حالات اور کئی پہلو ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا ہے آپ کا، وہ ہے حضرت خدیجہ کی 40 سال عمر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 25 سال۔ یہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ بیوہ سے نکاح کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن بیواؤں کے معاملات بھی دیکھنا ضروری ہے۔ آج معاشرے کے اندر کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ پہلی ایک عورت کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے مرد فوراً اس سے دوسری شادی کر رہا ہے، یہ حرام ہے۔ ابھی اس کی عدت ہی پوری نہیں ہوئی، عدت میں شادی کرنا یہ حرام ہے۔ ایسے کئی معاملات امت کے اندر چل رہے ہیں اور پنپ رہے ہیں، لیکن امت اس چیز پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں، غور کرنے کے لیے تیار، شریعت کو فالو کرنے کے لیے کسی بھی اعتبار سے تیار نہیں ہے۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ معاشرتی معاملات کو دیکھے، قرآنی اور احادیثی معاملات پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کئی واقعات ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، پسندیدہ صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دی۔ آپ نے نکاح کیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نکاح کرنے کے بعد
جب وہ فجر میں مسجد نبوی آئے ہیں تو آپ کے کالر کے قریب ایک خوشبو، ایک کلر لگا ہوا تھا. آپ نے پہچانا، آپ نے کہا آپ نے شادی کی ہے؟ ہاں. اللہ کے نبی سے کہا کہ ہم نے شادی کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے بلایا بھی نہیں، ہم کو یاد بھی نہیں کیا، جبکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ آخری ہیں، حیات ہیں، اور آپ کی حیاتی میں عبد الرحمن بن عوف جو قریبی رہنے والے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دی، اور آپ نے ان کی دعوت نہ دینے پر ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا، بلکہ یہ الفاظ ہیں اولم بشادی، کہ آپ بکری خریدے اور ولیمہ کھلا دیں. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کو کس رخ پر جانے کی ضرورت ہے اور کدھر جا کر اپنے کو ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 1000 آدمی اگر لڑکی والوں کے پاس بھیج دیا تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا. بیڑا پار ہونے کا مطلب غرق ہو جائے گا. اس کے اوپر اتنا بوجھ اور اتنا وزن لڑکے والے ڈالتے ہیں، جس کی اللہ الامان الحفیظ کرے کہ ایسے معاملات امت کے اندر عروج پر پاتے ہیں. اور جہاں نکاح کے معاملات میں مہر کا ایک اہم پہلو ہے، مہر کا ایک بڑا پہلو ہے، جہاں مہر دینے کی بات آتی ہے وہاں لڑکے والے ناک چھپاتے ہیں اور سامنے کھل کر آتے ہیں. مہر بنا بولے تو 2000 3000 کی بات ہوتی ہے، اور آدمی لانے کا ہوگا تو 1500 آدمی لائے گا کھانے کے لیے لڑکی والوں کے پاس، اور مہر دو بولے تو 2000 3000. موجودہ دور کے اندر اگر مہر کی رقم دیکھی جائے، کم از کم آج کے دور کے اندر امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے 10,000 سے زائد مہر دینے کی ضرورت ہے. سونے کی اتنی مقدار بڑی ہوئی ہے لیکن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. آج کتنے ایسے احباب ہیں جن کی زندگیاں گزر گئی، بلکہ بعض تو قبر میں سو گئے، انہوں نے مہر ادا نہیں کیا زندگی کے اندر. شادی کے بعد صرف مجمع کے اندر بولنا 50,000 مہر دیں گے. کب دیں گے؟ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے دیں گے، وہاں تو نیکیاں لے گی. آدمی سمجھتا ہے کہ مرے بعد بیوی کو میت کے قریب کھڑا کر کے بولے معاف کر معاف کر، اس کو معاف کرنے کے لیے معاف ہو گئے ہو، اب معاف نہیں ہوگا، فرض ہے وہ. وہی اگر عورتیں اگر 10-15 عورتیں بھی مل کر اگر اس کو زبردستی کر دیا جائے اور شوہر کے میت کے قریب ہو کر اگر اس کو مجبور کر دیا جائے کہ مہر معاف کر دے، مہر معاف نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا، کھلی بات ہے. اور اگر زندگی میں ادا نہیں کیے تو مرنے کے بعد عورت آپ کی گچی پکڑ کر مہر آپ کا لے، کھلی صاف بات ہے یہ. اور جتنے دن وہ عورت کے ساتھ رہا ہے زندگی میں وہ گناہگاری کے اندر اس کو شمار کیا جائے. معمولی آدمی سمجھ رہا ہے اس کو. آج آدمی کئی ایسے معاملات ہیں ہمارے شہر کے کہ جہاں رشتے کی بات ہوتی ہے اور مہر کا معاملہ ہوتا ہے، باپ کیوں ڈرتا ہے مہر بولنے کے لیے؟ مہر کے لیے خالاؤں کا اعتبار کیا جاتا ہے، دوسری اور بچیوں کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ مہر ہم 15,000 روپے لیں گے. کیوں نہیں بولتا؟ اگر لڑکی والے بولے 3 لاکھ روپے دے بولے تو باپ بچی کا پڑ بول کر 3 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مہر کی رقم بچے سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کچھ رشتے ایسے ہیں بچہ 10 لاکھ روپے باپ سے لیتا ہے لڑکی والے سے، اور وہ 10 لاکھ میں سے 50,000 روپے مہر دے رہا ہے. حالانکہ مہر کے معاملے کے اندر یہ بتلایا گیا کہ شوہر کی ذاتی کمائی سے وہ مہر ہونا چاہیے، بچے کے ذاتی نہیں تو باپ کی رقم میں سے ہونا چاہیے. آج کیا معاملہ ہو گیا؟ ادھر کا مال
ले और उधर डाल, ऐसा मामला आज उम्मत का बना हुआ है। ये मामले को उम्मत को खत्म करना पड़ेगा। आज शादी ब्याह के मामलात में आप देखिए कितने ऐसे शादी ब्याह के मामलात थे जो मुआशरे के अंदर पनप रहे हैं। आज 1 करोड़ रुपए का महर आदमी तैयार है लेकिन देने को तैयार नहीं। आज 1 लाख के पटाखे खरीद कर वो पटाखे बजाने के लिए तैयार है, फजूल खर्ची के अंदर वो तैयार है, लेकिन महर की रकम देने के लिए उसको किसी को बोलने के लिए तैयार नहीं। आज ऐसे कई मामलात हैं, मस्जिद में निकाह कर लेते हैं, 500 रुपए अगर मुअज्जिन मांगता है या वहां की कमेटी ने अगर तय किया है, वहां का पंखा चलाता है, लाइट चलाता है, माइक चलाता है, वहां मस्जिद में अल्लाह के घर में 500 रुपए देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे बात करते मौलवी साहब लोग, मस्जिद क्या से पैसे लेते और ये फजूल खर्ची करा, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। ऐसे फार्म का मामला है, 10 बजे का निकाह 12 बजे होता है, और अगर कोई काजी उसकी रकम अगर बढ़ाता है तो काजी के ऊपर ये मसला उठता है कि मौलवी साहब लोगों ने निकाह को आसान करने के बजाय मुश्किल कर दिया। तो मौलवी साहब लोग क्यों करें? आपने मुश्किल किया है, आपने टाइम बताया तो 10:30 और निकाह कर रहे 12 बजे मकरू वक्त में, तो जिंदगी मकरू औकात में गुजरेगी, अच्छे औकात में गुजरेगी। ऐसे कई मामलात हैं जो माशरा इस गलत कार्यों की तरफ चल रहा है। इन तमाम चीजों को माशरे के अंदर से खत्म करना पड़ेगा। अभी 8 दिन पहले एक निकाह हुआ है, नेकी की बात है। लड़के वालों की तरफ से, बाप की तरफ से ये आर्डर था लड़की वालों को कि हमारे घर पर आप कतई कोई चीज लेकर नहीं आना और कोई चीज भेजना भी नहीं। आप अपने बच्ची को संभाले, हम अपने बच्चे को संभालेंगे। न बर्तन आना, न पलंग आना। कपड़े तुम्हारा बच्ची को करना, हम हमारा बच्ची को करेंगे और शादी करेंगे। इतनी आसानी से शादी हुई है। ये कब होगा? जब बच्चा तैयार होगा, जब बच्चे के वालिदैन तैयार होंगे। और अगर लालची होंगे तो फिर अल्लाह ताला उसको लालच में दाखिल कर देते, फिर उसको हमेशा लालच ही रहता है। आज कई ऐसे रिश्ते हैं जो खाना अच्छा न बनने की बुनियाद पर रिश्ते होते हैं। कई ऐसे रिश्ते हैं खाली लड़की को बच्चा पैदा हो रहे बोल के आज दामाद ने ससुरे को मारा है। ये शहर का वाकया में, कहीं के दूसरे वाकयात में आपको नहीं सुना। ऐसे कई मामलात हैं। उम्मत और माशरे को चाहिए कि निकाह के मामलात में तकवा और परहेजगारी को ज्यादा अहमियत देना चाहिए, मालदारी को अहमियत नहीं देना चाहिए। और जिसने मालदारी को अहमियत दिया वो निकाह के अंदर जरूर दरारें आती हैं और आई हैं और आएंगी भी। इसलिए जरूरत है कि अपने इन तमाम मामलात को उम्मत को चाहिए खत्म करे, लेन देन के मामलात को खत्म करे। जब हम खाली आशिक़े रसूल कामयाब बोलेंगे, जब हम बोलेंगे वाकई आप आशिक़े रसूल थे, तो तब जिंदगी अच्छी गुजरेगी। इसलिए उम्मत को चाहिए कि नेक आमाल करने की कोशिश करे और अक्सरियत तादाद में गुनाह से अपने आप को बचाने की कोशिश करे। और जहां फजूल खर्ची होती है अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए ऐसे दावतों में अपने आप को बचाने की कोशिश करे। अल्लाह की जात से जरूर उम्मीद है, आपके बचने की बुनियाद पर अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के अंदर जरूर कोई ना कोई तब्दीली लाएंगे, जरूर लाएंगे और करना पड़ेगा। और जब हम अमली जिंदगी के अंदर आएंगे जरूर हालात बदलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने सुन्नत